دن ایسا تھا غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تھا گھر کے اندر سارے کے سارے اللہ کے نبی کی اوپر قربان، دین اسلام کی خدمت کے لیے قربان، اور جو کچھ تھا وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آ کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ اور اپنی حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ جسم کے اوپر ٹاٹ کے کپڑے ہیں، ٹاٹ نہیں ہوتا وہ کپڑے ہیں، اور اسی حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اتنی میں سیدنا جبریل امین اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے۔ جب جبریل امین آئے تو اللہ کے نبی نے وہ تو دیکھتے تھے، دیکھا کہ جبریل امین بھی ٹاٹ کے کپڑوں کے اندر ہے، وہیں پھٹے کپڑوں کے اندر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل آج آپ کو کیا ہو گیا، آپ بھی ٹاٹ کے کپڑوں کے اندر، پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر؟ کہا یا رسول اللہ یہ صرف میں نہیں ہوں، آپ ذرا نگاہ اٹھائے آسمان کی طرف۔ اللہ کے نبی نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے تو 70,000 فرشتے وہی ٹاٹ کے کپڑوں کے اندر ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ تو جب اللہ کے نبی فرماتے جب میں نے دیکھا آسمان کی طرف تو 70,000 فرشتے وہ لباس پہنائے جو ابوبکر صدیق نے پہنا تھا۔ پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا فرشتوں کو جب تک میرے محبوب کا یہ دوست، یہ سچا عاشق، جب تک اس کی جسم کے اوپر جو لباس ہے اس وقت تک تم نے وہ لباس اتارنا نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ اور پھر ایک دن پھر جبریل امین حاضر ہوا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہے سب سے زیادہ۔ ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے زندگی کے اندر۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب یہ آپس کے اندر گفتگو ہو اور اتنے میں حضرت جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ کی یاروں کا یہ گفتگو ہم عرش پہ سن رہے ہیں، تو میں آیا ہوں، میں بھی یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، اور رب نے بھی کہا ہے کہ ان کو کہو کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ اس کو حدیث ثلاثی کے لیے بہت بڑا حدیث ہے، لمبا حدیث ہے، کیوں وقت نہیں ہے، مختصر ہے، ورنہ میں آپ کو یہ 3 چیزیں کیا ہے وہ میں آپ کو سنا دوں، لیکن چونکہ صدیق اکبر کی مناسبت سے میں آپ کو پہلی بات سناتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلے جو پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور آپ کو دیکھتا رہوں، آپ کی چہرے انور کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا کہا؟ آپ کی چہرے انور کو دیکھنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس خواہش کو رب العالمین نے غار سور کے اندر پورا کر دیا نا۔ دیکھنے والا صرف ابوبکر صدیق تھا، اور اللہ کا نبی کا چہرہ انور اپنی گود کے اندر فرماتے کہ اس چہرے سے میں نے اپنا نظر ادھر ادھر نہیں دوڑایا کہ کہیں میرا نظر جو ہے نیچے زمین کے اوپر لگ سکے۔ ایک دن روایت میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی جہاں تشریف فرماتے بلکہ اپنے حجرہ مبارک کے اندر تھے، آپ دروازے کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے، اس کے بعد واپس چلے گئے۔ صحابی نے پوچھا کہ حضرت ابوبکر آپ آئے کس لیے تھے اور آپ خاموش چلا بھی گیا کیوں؟ کہا میں آیا اس لیے تھا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، جب میں نے اللہ کے نبی کی دیدار کر دے تو وہ بھوک میرے مٹ گئی، میں اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور ایک دن آپ اللہ کے نبی کو دیکھتے رہے مسجد نبوی کے اندر، پھر اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسلنے لگا۔ ایک ساتھ نے کہا ابوبکر کہیں اپنی آنکھوں کو آپ زخمی نہ کر دے، آپ کا نظر خراب ہو جائے گی، کیوں مسلتے ہو؟ کہا یار مسل تو اس لیے رہا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کی زیارت کر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھیں جھپکی تو میں اپنی ان آنکھوں کو سزا دے رہا ہوں کہ تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ تیرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور تو جھپک بھی رہی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی محبت کے اندر یہ پورا خاندان مستغرق تھا، فنا فی حب رسول اللہ تھا، اللہ کے نبی کی محبت کے اندر یہ سارے فنا تھے۔ اور پھر اللہ نے مقام دیا، مرتبہ دیا، اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر آپ میرے حجرے کے اندر میرے ساتھی ہے، اور صرف یہ رفاقت یہاں نہیں ہے، کل قیامت کے حوض کوثر کے اوپر بھی تم میرا ساتھی ہوگا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو پانی پینے کے لیے آئیں گے نا امت سارے، پانی اس کو ملے گا جس کی دل کے اندر ابوبکر صدیق کی محبت ہوگی۔ اللہ کی قسم جس کی دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں، اس وقت فرشتے پکڑ کے جناب پھینک دیں گے، بھائی تیرے دل کے اندر صدیق اکبر کی محبت نہیں تھی، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو دوستو اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہم جنت کی طرف جائیں، ہم چاہتے کہ حوض کوثر نصیب ہو، تو اس دل کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت کو بٹھا دو۔ جب اللہ کے نبی کی محبت اس دل کے اندر آنے کا شرط اول یہ ہے کہ صدیق اکبر کی محبت موجود ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث ذکر کیا نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ وہ وقت تھا جب اللہ کا نبی آخری وقت بیمار ہو گیا، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ باہر جا کے لوگوں کو کہے، کسی کو بھیج کر کے کہ ابو بکر کو حکم دے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور فرمایا یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عمر فاروق مصلی رسول کے قریب آ گیا تھا نماز پڑھانے کے لیے۔ اما فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر رقیق ہے، دل کا بڑا نرم ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا لیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس بات کو ناپسند فرمایا، کہا کہ تم عورتیں باتیں بہت کرتے ہیں، اس لیے جو میں نے حکم دیا اس پر عمل کروائے۔ ابو بکر کو یہ حکم دے کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور پھر لکھا ہے علماء نے، فرما کہ جس جگہ پہ جس مقام پہ سیدنا ابو بکر صدیق ہو، وہاں کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہاں نماز پڑھائے، بلکہ اللہ کا نبی کا ایک فرمان ہے، فرما کسی قوم کے لیے، کسی بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ امام بن جائے اور ان کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہو، یہ اجازت بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جس کو اس کائنات کے لیے دلہا بنایا تھا، اللہ نے اس کے بعد جس کو مرتبہ دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرما کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اس وقت جلال کے اندر ہوگا، سارے میدان معاشر والے نبیوں کے پاس جائیں گے، جو تفصیلی واقعہ آپ سنتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارے بس کی بات نہیں کہ آج ہم رب کے ساتھ بات کریں، درخواست کریں، آج ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ ہم بتا سکتے ہیں جو آخری نبی ہے، جس کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، ہم سارے چلتے ہیں اس کے پاس، اس کو ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، رب سے سوال کرے کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے، اللہ نہ کرے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے تو وہ ادھر جائے۔ لیکن یہاں جو اذیت ہے، جو تکلیف ہے کہ اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونے والی ہے، انتظار کی یہ گھڑی بڑی جناب درد دینے والی ہے، تو لہٰذا ہم اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ساری میدان معاشر والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے۔ جب وہاں جائیں گے تو اللہ کا نبی سجدے میں گر جائے گا سیدھا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس وقت میرے محبوب ارفع راس، اپنے سر کو اٹھا جیے اور آپ عرض کرے کیا مانگنا چاہتے ہو، جو مانگنا چاہتا ہے تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس وقت اللہ کا نبی فرمائیں گے یا اللہ، ان لوگوں کا، انسانوں کا، میدان معاشر کے جتنے بھی لوگ ان کا حساب شروع ہو جائے، تو رب العالمین اس وقت کہیں گا کہ یا میرے محبوب مجھے یہ بتاؤ تیرے پاس کوئی بندہ ہے جو حساب دے سکے مجھے، کیونکہ اس وقت رب اتنا جلال کے اندر ہوگا جتنا جلال کے اندر نہ پہلے تھا اور نہ کبھی بعد میں ہوگا، اتنا سخت جلال کے اندر، کتنا سخت کہ نبیاں جتنی بھی نبی ہے نا وہ اپنے علاوہ کسی کا سوال نہ کرے، اتنا سخت جلال کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو پیش کر دیں گے، یا اللہ میں آج آپ کو حساب کے لیے اپنے ابو بکر کو پیش کرتا ہوں۔ فرما جب ابو بکر حساب کے لیے پیش ہوگا نا، اس وقت رب العالمین کا وہ جلال رحمت پر تبدیل ہوں گے، کہا میرے محبوب یہ وہ ہے جن کے بارے میں تو نے دنیا کے اندر کہا تھا کہ میں نے ہر ایک انسان کا احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کی، جس کے احسانوں کا بدلہ میں دنیا کے اندر نہیں دے سکتا، جن کے احسانوں کا بدلہ آپ نے دنیا کے اندر نہیں دیا، آج میں اس سے حساب نہیں لیتا بلکہ میں اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ فرمایا سب سے پہلے پرسرات کو عبور کرنے والا ابو بکر صدیق، سب سے پہلے جناب جنت میں جانے والا ابو بکر صدیق، اور پروٹوکول کیا ہوگا؟ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے سے بلاوا آئے گا، ہر ایک دروازے سے، ہر ایک دروازہ کہیں گے ابو بکر ادھر میری طرف سے اندر آ جا، دوسرے کہیں گے میری طرف سے اندر آ جا۔ یہ مرتبہ، یہ مقام جس ہستی کو ملا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے اس بندے کو اتنی ہمت عطا فرمائی، اتنا مرتبہ دیا کہ قرآن کریم کے اندر 13 آیاتیں ایسے، 13 آیاتیں جو صدیق اکبر نے دنیا کے اندر زبان سے الفاظ ادا کیے نا، رب نے قرآن بنا کے اس کو اللہ کے نبی کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ تو میرے دوستو یہ 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے۔ آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اپنی اولاد کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھائے،
اپنی اولاد کو نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی تاکید کرے، تلقین کرے۔ یہ چونکہ معاشرہ بڑی غلط طرف ہم جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں قرآن کریم کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اپنا بھی محاسبہ کرے، اپنے بچوں کا بھی محاسبہ کرے۔ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔